بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے علی گڑھ تحریک پس منظر۔ سر سید احمد خان ایک مکمل تحریک تھے۔ اردو ادب پر کسی علمی و ادبی شخصیت کے اتنے گہرے اور دوررس اثرات نہیں جتنے سر سید کے ہیں۔ 1857 کے ہنگامے نے ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ انگریزوں کا رویہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ انگریزوں نے تمام تر بغاوت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی۔ مسلمان چنانچہ اورنگزیب سے لے کر ٹیپو سلطان تک برابر انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی کوششیں کرتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی وہ آگے تھے، اس لیے انگریزوں نے سارا غصہ مسلمانوں پر اتارا۔ ملازمت، تجارت، تعلیم، صنعت و حرفت اور معاش کے سارے دروازے ایک ایک کر کے ان پر بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید انگریزوں کے رویے کو واضح طور پر محسوس کر چکے تھے۔ انگریزوں کی یہ کوششیں تھی کہ مسلمانوں سے ہر سہولت چھین لی جائے۔ مسلمان بچوں کو اعلیٰ اداروں میں داخلہ نہ دیا جاتا، علم کے دروازے ان پر بند ہوئے تو ملازمتوں کے در خود بخود بند ہو گئے۔ سر سید نے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں انہوں نے بغاوت ہند کے اسباب سے بحث کی۔ علی گڑھ تحریک علی گڑھ کا بیج 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا، جس نے اہل ہند کے شعور اور لاشعور پر گہرا اثر ڈالا۔ اس تحریک کے رہنما سر سید تھے۔ اس تحریک کا نام محمد اینگلو اورینٹل کالج کی وجہ سے علی گڑھ تحریک پڑا۔ یہ ادارہ سر سید نے 1875 میں قائم کیا تھا۔ سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کے مذہبی تاثرات نے سر سید کے ذوق اجتہاد کو جلا بخشی۔ وہ یہ جان چکے تھے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے جدید علوم اور ذریعہ تعلیم ضروری ہیں۔ علی گڑھ تحریک اپنی مکمل شکل میں 1870 کے بعد سامنے آئی۔ برصغیر کی تاریخ میں 1857 کا ہنگامہ ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کا ہر طرح سے استحصال کیا گیا، انہیں تاریکیوں کے اتاگاروں میں دھکیلنے کی کوششیں کی گئیں۔ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں کو مراعات دینا چاہتے تھے اور ان کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کو تمام معاملات میں یکسر بے دخل کر دیا گیا اور ہندوؤں کو حکومتی معاملات میں شامل کیا گیا۔ ان حالات کے متعلق ایک انگریز ہنٹریوں رقم تراز ہیں۔ تعلیم یافتہ مسلمان جن کو پرانے طریقہ تعلیم پر ناز ہے، حکمت کے ان عہدوں اور ملازمتوں پر جگہ نہیں پاتے جن پر ان سے بیشتر ان کی اجارہ داری قائم تھی، وہ میدان ہے، اور یہ سب کچھ اور دیگر ذرائع زندگی قابل نفرت ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلے گئے یا چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن سے مسلمانوں کی حالت زار سامنے آتی ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو سخت مایوسی کا سامنا تھا۔ تمام اعلیٰ ملازمتیں ہندوؤں کو ملتی اور مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں اس پسماندگی سے نکال لے، ان کا کھویا ہوا وقار انہیں واپس دلا دے۔ ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حوصلہ بخش دے اور پھر سے ترقی کی طرف گامزن کر سکے، اور یہ تحریک علی گڑھ تحریک تھی۔ ڈاکٹر سلیم اختر اس حوالے سے لکھتی ہیں: 1857 کا انقلاب بہت بڑا طوفان تھا، لیکن سر سید تحریک بھی کسی طوفان سے کم ثابت نہ ہوئی۔ یہ ایسا طوفان تھا جس نے مسلم سماج کے تمام طبقات میں خیالات کی ایک حیاتی روح دوڑا دی، قدیم تصورات اور فرسودہ عقائد خس و خاشاک کی طرح اڑائے اور آنے والے عصر کے لیے انداز نو کی وعید دی۔ چنانچہ سر سید اور ان کے رفقا کار کے جہد مسلسل سے تعلیمی، سماجی اور ادبی مورچے تسخیر ہوئے اور ان پر افکار نو کے پرچم لہرا دیے گئے۔ علی گڑھ تحریک ہی وہ تحریک تھی جس میں مسلمانوں میں جدید تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اس تحریک کے زیر اثر فکر و نظر میں ایک انقلاب بیپا ہوا، معنی و موضوعات میں تغیر پیدا ہوا۔ اس تحریک نے اردو ادب پر دوررس اثرات چھوڑے ہیں۔
سر سید نے قومی خدمت کو اپنا شعور بنا لیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ان الزامات سے بچانے کی کوششیں کی جو 1857 کے سلسلے میں ان پر عائد ہوئے۔ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں بھی یہ واضح کیا کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو معمولات حکومت سے الگ رکھ کر ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوششیں نہیں کیں۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے اقدامات نے ہندوستانیوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے۔ علی گڑھ تحریک ایک ہمہ گیر تحریک تھی جس کے مقاصد میں مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی کے ساتھ ساتھ جدید علوم کی روشنی، دین فطرت کی تشریح اور اوہام پرستی کا ازالہ اور ادبی سطح پر اردو زبان و ادب کا فروغ اور ترقی شامل ہے۔ ڈاکٹر انور سدیس اس سلسلے میں رقم طراز ہیں۔ علی گڑھ تحریک کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے مقاصد کی توسیع متذیل 3 زاویوں سے ہوتی ہے۔ اول، سیاسی زاویہ، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ دوم، مذہبی زاویہ، نئے علوم کی روشنی میں دین فطرت کی توسیع و تشریح اور اوہام پرستی کا ازالہ۔ سوم، ادبی زاویہ، اردو زبان و ادب کا فروغ۔ یوں اس تحریک نے تینوں اہم حوالوں سے اثرات مرتب کیے ہیں جس میں سیاسی، مذہبی اور ادبی زاویہ شامل ہے۔ ان تینوں کے امتزاج سے ہی انسانی شخصیت مرتب ہوتی ہے۔ کسی ایک زاویے کی کمی سے منفی اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ یوں یہ تحریک ہمہ گیر تحریک تھی جس کے اثرات مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور ادبی زندگی پر مرتب ہوئے۔ سر سید نے مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوششیں کی۔ یوں یہ تحریک سیاسی سطح پر بھرپور انقلاب کا باعث بنی جس سے مسلمانوں میں 2 قومی نظریے کا احساس اجاگر ہوا۔ مذہبی اعتبار سے اس تحریک نے مسلمانوں کو مذہبی حوالے سے فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو اس تحریک نے اردو ادب کو متوازن اور باوقار معیار کا حامل بنایا۔ سر سید اور ان کے رفقا کار نے اردو کی علمی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تحریک علی گڑھ سیاسی اور تعلیمی تحریک ہی نہ تھی بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ علمی و ادبی تحریک تھی جس کے اثرات اردو زبان و ادب پر بہت گہرے ثابت ہوئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔